بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں آنا شروع، اور جسٹس گل حسن اورنگ زیب نے میاں شہباز شریف کو سیدھا نشانے پر لے لیا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کی خبریں۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب کے متعلق کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایران کے دورے پہ جانا تھا، جہاں پر نئے ایرانی صدر نے حلف اٹھانا تھا۔ پھر وہاں آپ کی جو شرکت تھی اس سے آپ نے اپنے آپ کو روک لیا۔ وہ دورہ جو تھا ایران کا، سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ اس کو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کینسل کر دیا۔ اب کیوں کینسل کیا، اس کی کچھ خاص وجوہات تو نہیں بتائی گئیں، لیکن اتنا بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ چلو جیسا بھی ہوا، وہ دورہ کینسل ہوا، ملتوی ہوا۔ اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب لگتا ہے کچھ آرام فرما رہے تھے کچھ دنوں سے، لیکن آج دوبارہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ آج سے دوبارہ انہوں نے اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، صدر پاکستان ہیں، ان کے ساتھ، اور MQM کے ساتھ جو ان کی اتحادی ہے جماعت، ان کے ساتھ بھی باقاعدہ ملاقاتوں کا آغاز کرنا ہے آج سے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے۔ اور ملاقاتوں میں کیا انہوں نے ڈسکس کرنی ہے؟ کوئی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق تھوڑی کرنی ہے، یا پاکستان کو جتنے بھی مشکلات ہیں اس وقت اندرونی بیرونی، ان پہ تھوڑی کرنی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے۔ ان کے اگر ماضی میں کارکردگی دیکھیں 18 ماہ میں، تو وہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ اپنے مقدمات رل مل کر سب نے معاف کیے۔ اب اپنے مقدمات تو معاف کر چکے ہیں، اب ان کی خواہش نیت یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب پہ مقدمات بنائے گئے ہیں وہ کسی صورت بھی ختم نہ ہوں، اور کسی بھی صورت عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آ جائے۔ اتنا خوف طاری ہے ان پہ۔ وہ جب چھوٹا بچہ کوئی ہے نا تو باز نہ آئے تو مائیں کہتی ہیں وہ جن بابا آیا ہے۔ اب ان کے لیے وہ جن بابا بن چکا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ملاقاتیں اس سلسلے میں ہونے جا رہی ہیں کہ جو ایک تو یہ آئینی ترمیم جو کرنے کے چکر میں ہے، میاں شہباز شریف صاحب کے جو مخصوص نشستوں کا کوٹا تحریک انصاف کو دینے کا حکم فرمایا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا کہ یہ قانون سازی کرنے کے چکر میں ہے کہ وہ نہ دی جائیں، راستہ بند کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، جو 12 مرتبہ ان کے ترجمان بھی یہ بتا چکے ہیں۔ اور اب اگلی بات سن لیں کہ جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس حق میں نہیں بالکل بھی کہ وہ کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کریں۔ تو یہ مسلم لیگ نون تو سیدھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ٹکر لینے جا رہی ہے۔ اب اگر یہ ٹکر لیتے بھی ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ پہلی ہی فرصت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی چال کو اڑا کے رکھ دینا ہے، ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی نہیں ہے بالکل بھی کہ اداروں کے ساتھ ٹکر لی جائے، اور دوسری یہ بھی بات ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں بھی نہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی بشمول پاکستان تحریک انصاف کسی بھی سیاسی پارٹی پر پابندی لگانے کے حق میں پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی آپ نے دیکھا بے شمار مرتبہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس حکومت نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جب لاہور کے دورہ پر تھے
آصف علی زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، تو آگے سے انہوں نے پتہ کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو حکومت بنانا جانتا ہے وہ حکومت گرانا بھی جانتا ہے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ان معاملات میں بالکل ساتھ نہیں دے گی، اور اگر دیکھا کہ یہ میاں شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے، تو آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اب مزید نہیں چل سکتے، لہٰذا معاملات اگر یوں کہ چلانے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں، آپ کرسی سے نیچے اتریں تو بلاول بچہ کس لیے ہے؟ بلاول کو بٹھاتے ہیں، آپ نے 3-4 ماہ کار لیا، آپ بلاول کو آزماتے ہیں، تو اس طرح کی خبریں ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے چکر میں، ان چیزوں میں بالکل پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی، یہ بات تو کنفرم ہے۔ دوسری طرف رخ کرتے ہیں ناظرین کرام کہ تحریک انصاف جو ہے، جتنا برا وقت ان پہ آیا ماضی میں، ابھی بھی وقت کچھ اچھا نہیں ہے، برا ہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خوشخبریاں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوشخبریاں کون سی آ گئی ہیں تحریک انصاف پہ، ان کی پکڑ دکڑ تو ہو رہی ہے، جس طرح منڈی بہاولدین سے امتیاز چودھری صاحب کو پکڑا گیا، اس کے بعد جی وہ پتہ نہیں گم ہو گئے ہیں، چھین کے لے گیا، کوئی کدھر گیا، اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، وہ بات بجائے لیکن عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان امیدواروں جو پکڑے جا رہے ہیں ان کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل جو کوارڈینیٹر ہیں احمد وقاص جنجوعہ صاحب، ان کو پیکا ایکٹ کے تحت پکڑا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا۔ آج جو جج صاحب ہیں عباس شاہ صاحب، انہوں نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے، اور ساتھ حکم میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایف آئی اے نے ثبوت پیش کیے ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں، ٹھوس شواہد پر انہوں نے گرفتاری نہیں ڈالی، لہٰذا جو شریک ملزم تھے ان کی بھی رہائی ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رؤوف حسن صاحب کو بھی اسی معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا، ان کی بھی پھر رہائی ہو گئی۔ آج جسٹس عباس شاہ صاحب نے یہ حکم دے دیا باقاعدہ کہ احمد وقاص جنجوعہ کو رہا کیا جائے۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آنکھیں بند کر کے آپ جس کو مرضی پکڑیں، کہیں کہ اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ روابط ہیں، اس کے فلاں شخص کے ساتھ روابط ہیں، جس پہ جو مرضی آپ الزام لگا کر اندر کر دیں، ایف آئی آر کاٹ دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹھوس شواہد پر ان کی گرفتاری جو ہے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، یہ ٹھوس شواہد پر مبنی نہیں، یہ انہوں نے اپنے حکم میں لکھ دیا ہے اور ان کی رہائی کے لیے باقاعدہ اپنا حکم جاری کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کتنا دہشت گرد شو کیا تھا انہوں نے کہ کیا کیا مواد ان سے پکڑا گیا جی، کیا کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں کیا کیا یہ کھیر چاہ رہے تھے، لیکن آج جسٹس عباس شاہ صاحب نے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے، ان کی سب جو وہ خبریں تھیں ان کو جھوٹا قرار دے کر ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ایک طرف تو یہ ہوا، اسی اسلام آباد میں دوسری بڑی خبر بھی سن لیں جو آپ کو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے متعلق بتاتا چلوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز گل، جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں جو اس وقت امریکہ میں ہیں، ان کے بھائی غلام شبیر صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا، چھپا لیا گیا تھا، روح پوش کر لیا گیا تھا۔ ہوتا تو پاکستان میں اکثر یہ ہے، پہلے گرفتاری ڈالی جاتی ہے، جب عدالت پیش کرنے کا حکم کرتی ہے تو پھر اس کو گرفتاری کو جی ہم نے چھوڑ دیا تھا، آگے سے کوئی اٹھا کے لے گیا، اس طرح کا چکر چلایا جاتا ہے پاکستان میں۔ ان کے کیس کی سماعت آج کی جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو حکم دیتے ہیں پھر اس پر عمل درآمد بھی وہ کروانا خوب جانتے ہیں، ان کے ماضی کے فیصلے سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے آج اس کیس میں سماعت کی اور پراسیکیوٹر کو یہ حکم دیا کہ آپ نے 6 اگست کے دن کو، یہ جو 2-3 دن بعد آ رہا ہے 6 اگست کو آپ نے ان کو بازیاب کروا کر میرے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب جو پراسیکیوٹر ہیں وہ کیا دلائل دے رہے ہیں؟ جی ہم نے اداروں سے پوچھا ہے، ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں، غلام شبیر کے متعلق جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بھائی ہیں۔
جب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ اور بھی خوفناک قسم کی بات ہے جب ادارے کہہ دیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی ثبوت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑا حکم دیتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو میرا حکم ہے یہ میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے آپ نے رکھنا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے آپ نے رکھنا ہے جو وزیر اعظم پاکستان ہے، کہ 6 اگست کو ان کو بازیاب کروا کر میرے سامنے پیش کرنا ہے، اور جس کسی نے میری سنت دیکھنی ہے وہ بھی آ جائے میرے چیمبر میں اس کو اپنی سنت چیک کروانے کے لیے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ میری سنت بالکل اصلی ہے اور پرانی ہائی کورٹ میں وہ اس کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جب کوئی جسٹس کو جج صاحبان فیصلے سناتے ہیں سخت قسم کے تو پھر ان کے اوپر حملے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جب سخت قسم کے فیصلے دینا شروع کیے تو پھر کس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، جی ان کی سنت دیکھیں، جی ان کی ڈگریاں دیکھیں، جی وغیرہ وغیرہ۔ تو آج انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ جس کسی نے سنت میری ڈگری دیکھنی ہو تو آ جائے میں دکھا دوں گا، لیکن میں نے پیغام دے دیا ہے کہ آپ نے یہ حکم میرا شہباز شریف کے سامنے رکھنا ہے کہ 6 اگست کو اس کو بازیاب کروا کر میری عدالت میں پیش کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام آج اگر کہیں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے سیدھا نشانے پہ رکھ لیا میاں شہباز شریف کو تو یہ کہنا درست رہے گا۔ تو دیکھیں آگے پھر کیا یہ پیش کرتے ہیں، 6 اگست بھی آنے والی ہے یا نہیں۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔